السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، آپ جانتے ہوں گے دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسی حکومت نہیں جن کے دوسرے ممالک سے معاہدات اور تعلق صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہو، بلکہ ہر ایک کا دوسرے سے جڑاؤ فقط اپنی مفادات کی خاطر ہوتا ہے، اور جب یہ مفادات ختم ہو جاتے ہیں اور مزید تعلقات خسارے کا باعث بن رہے ہو تو اس کے بعد ہمدردی کی ظاہری بنیادیں یکدم سے کھسک جاتی ہے اور تعلق کی ساری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی حساس موضوع پر ہے اور اپنے اندر انتہائی اہم معلومات لیے ہوئے ہیں، اور اس کے تمام حصے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ پاکستان اس وقت کن خطرات میں گھرا ہوا ہے اور اس وقت چائنا سے ہونے والے معاہدے پاکستان پر مستقبل میں کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو عرب اسرائیل جنگ کے زمانے میں لے جاتے ہیں، جب عرب کے تمام ممالک نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام ممالک نے شرکت کی۔ یہ جنگ 1948 سے شروع ہوئی اور اس کا اختتام 1989 میں ہوا۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ جنگ مسلسل نہیں تھی بلکہ وقفہ سے ہوئی، جس کا نتیجہ عرب ممالک کی شکست پر منتج ہوا۔ اس وقت اسرائیل کی پشت پر امریکہ موجود تھا اور وہ ہر طرح سے ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اسرائیل کو اس جنگ سے نکالا جا سکے۔ اس دوران شاہ فیصل نے یورپی ممالک اور امریکہ کو اپنے تیل کی سپلائی روک دی، جس کی وجہ سے ان ممالک کی اقتصادی ترقی ایک دم سے رک گئی اور ان کو شدید دھچکا لگا۔ ناظرین، جنگ کے اختتام کے بعد شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا۔ امریکہ نے مستقبل میں اپنی معیشت کو سہارا دینے اور عرب تیل کے ہتھیار کو غیر مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے اپنے اثر رسوخ سے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ دنیا میں جس کو بھی تیل کی فروخت کی جائے گی وہ ڈالر میں کی جائے گی، اور اس کے بدلے امریکہ سعودی عرب کی حفاظت کرے گا اور اس کو ہر طرح کا اسلحہ بھی فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کو ڈرانے کے لیے اس نے ایران کو شہ دی اور اس کے آس پاس ممالک میں ایسے لوگوں کو حکومت بنانے میں مدد دی جو کہ بظاہر امریکہ کے مخالف تھے، لیکن درپردہ ان کے مقاصد کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی تھے۔ اس منصوبے کو سامنے لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جس نے یہ معاہدہ کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جسے دنیا جان پرکنس کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اس معاہدے کے بعد پوری دنیا میں تیل کی خرید و فروخت کے لیے امریکہ کا ڈالر استعمال ہونے لگا، جس سے امریکہ کی معیشت مضبوط ہوئی۔ امریکہ سعودی عرب کے ارد گرد ماحول میں تناؤ پیدا کرتا، ان کو اسلحہ بھی بیچتا اور ان سے تیل بھی مقامی کرنسی کے بجائے ڈالر میں خریدتا۔ ناظرین، اگر غور کریں تو پوری دنیا میں اس وقت تیل کی پیداوار میں جو ممالک سر فہرست ہے ان میں امریکہ کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے، سوائے چند ممالک کے جن میں روس بھی شامل ہے۔ لیکن ان کو قابو کرنے اور تیل کی مارکیٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے امریکہ نے ان ممالک کو پابندی میں جکڑا ہوا ہے اور روز نت نئی پابندیاں لگانا ایک معمول بن چکا ہے۔ ناظرین، جس نے بھی امریکہ کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اس کو امریکہ نے نشان عبرت بنا ڈالا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، قریب کے زمانے میں کچھ لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قذافی کی مثال لیجئے۔ تیل کی دولت سے مالا مال ایک ملک جو کہ کسی زمانے میں امریکہ کا مخالف سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قذافی نے عرب قومیت اور فلسطین کاز کو اپنایا ہوا تھا، لیکن امریکہ کی سخت پابندیوں کی وجہ سے اور مقامی طور پر ان کے خلاف مختلف قبائل کو بھڑکانے کی وجہ سے مجبوراً قذافی کو یورپی ممالک اور امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑا۔ یہاں تک تو خیر تھی، لیکن اصل مصیبت تب پیدا ہوئی جب لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی نے اعلان کیا کہ وہ اب حقیقی کرنسی یعنی سونا اور چاندی کو ملک میں متعارف کروائیں گے۔ یاد رہے ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں تبادلہ کے لیے ڈالر کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب سونا اور چاندی آ جائے تو کوئی بھی ڈالر سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی حیثیت نہیں بلکہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کی مالیت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج یورپ کے غیر جانبدار محقق بھی یہی کہتے ہیں کہ قذافی کی موت کی اصل وجہ اس کا یہ منصوبہ تھا، جس سے امریکہ کی کرنسی کو شدید خطرہ تھا، اس لیے اس کے خلاف یہ آگ بھڑکائی گئی اور بالآخر اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو 2008 اور 2010 میں سونے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس کی وجہ چائنا کی خرید و فروخت تھی، کیونکہ ڈالر سے جان چھڑانے اور اپنی مقامی کرنسی کو مضبوط بنانے کے لیے چائنا نے پوری دنیا سے سونے کی خرید شروع کر لی تھی۔ اس نے کئی بلین ڈالر کا سونا مارکیٹ سے خریدا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈالر کو مات نہیں دے سکا۔ ناظرین، تمام واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چائنا کے ساتھ کئی کھرب روپوں کے منصوبوں پر دستخط کیے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دونوں ممالک میں خرید و فروخت مقامی کرنسی میں ہوگی، جو کہ ایک خوش آئین بات ہے، لیکن ان معاہدوں سے پاکستان کی اندرونی سالمیت کو شدید خطرہ ہے، اور اس کی ایک ٹھوس بنیادی وجہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ یہ کہ سی پیک جو کہ ایک عالمی منصوبہ ہے،
اس سے پاکستان اور چائنا کو اربوں ڈالر کی آمدن ہوگی۔ تو کیا امریکہ اتنی آسانی سے پاکستان اور چائنا کو یہ رقم ہضم کرنے دے گا؟ کیا اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ ناظرین، امریکہ نے اپنا حصہ لینے کے لیے ابھی سے ہی کام شروع کر دیا ہے۔ اس نے چائنا کی معاشی قوت پر کاری ضرب لگانے کے لیے ٹیکسز کا ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں چائنا کی بنی ہوئی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جس سے یقیناً چائنا کی امریکہ کو برآمد پر منفی اثر پڑے گا۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ چائنا جیسا ملک اس معاشی حملے سے پریشان ہے، تو پاکستان جیسا ملک جو کہ اس وقت IMF کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا ہے اور اس کی تمام معیشت بیرونی امداد اور قرضوں پر چل رہی ہے، کیا وہ امریکہ کا سامنا کر سکے گا؟ اس بارے میں ہمارے معاشی ماہرین کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بہت کچھ کرنا ہے، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ پاکستان کو اس خطرناک بور سے نکال دے گا، انشاءاللہ۔